بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تاجر کو تو پائے گا، تو موجود پائے گا، یعنی زمین پر تو موجود نہیں پائے گا۔ قومن ایسی قوم کو یؤمنون وہ سارے ایمان رکھتے ہو بے ساتھ اللہ کے اور الیوم دن آخرت کے۔ ادھر تو کوئی نیا لفظ نہیں آیا، سب پرانے اور سب آسان ہے۔ یہ لفظ آیا یوادون، یہ بھی پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں یا مودت اہل بیت، ودا یا ودو، اس کا معنی ہوتا ہے چانا۔ یوادون اس کا جمع کا صیغہ بنایا گیا، یہ ورب ہے، فعل ہے۔ یوادون یہ بات کون سی ہے؟ مد لازم، حرف مدہ کے بعد شاد آئی ہے، مد لازم ہے۔ یوادون وہ محبت کرے، من جو حاد دشمن ہے اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول۔ یعنی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمین پر کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے کہ جو ایمان بھی رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت پر، پھر وہ مودت کرے۔ یہ آپ جب ترجمہ کریں گے نا یوادون، پھر وہ مودت کرے، محبت کرے، دوستی رکھے، پیار کرے ان سے۔ کن سے؟ من خاد اللہ و رسولہ، جو مخالف ہے اللہ اور رسول کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بھی اندر ہو اور وہ ایمان ہونے کے بعد وہ اللہ اور رسول کے مخالفت سے محبت کرے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ زمین پر ایسی قوم نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر ایمان کمزور ہے، ایمان ناقص ہے، اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کر رہی۔ جی واہ، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص ہے کہ اللہ اور رسول کا دشمن ہو تو وہ مومن کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ اس کے رشتے میں، اللہ نے رشتے گنوائے ہیں 4 کہ وہ رشتے میں کیا کیا ہو، واہ اور لو، اگرچہ کانو وہ سارے ہوں، آباءہم ان کے آبا، باپ ماں باپ، واہ اور یا ابناء ان کے بیٹے، او یا اخوان ان کے بھائی، او یا عشیرہ، عشیرہ کنبے کو کہتے ہیں، عشیرات ان کے کنبے والے رشتہ دار۔ 4 فرمایا، باپ کی بھی مطلب پرواہ نہیں کر سکتا، اللہ اور رسول کا مخالف ہے، باپ کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ بھی نہیں ہے، بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہے، کنبے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہے، دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، اللہ رسول کے دشمن ہے، مخالفت نہیں۔ اس عیب کے ذیل میں جسٹس کرم شاہ یا دیگر محسرین نے بھی ایک واقعہ لایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے ایک جنگ میں آپ کے بیٹے، اس وقت ان کا بیٹا مسلمان نہیں تھا، اینٹی تھا، حضرت ابوبکر صدیق، وہ جنگ میں لڑ رہا تھا اپنے والد کے مقابلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ گئے کسی وقت تلوار میں، اس نے والد سمجھ کر بچا دیا۔ بعد میں اس کو جب مسلمان ہو گیا، اس نے اظہار کیا سیدنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے آپ ایک جنگ میں میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت بڑا ایمان افروز جملہ فرمایا اور وہ اس عہد کی نمائندگی کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تیری تلوار کے سامنے آیا، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اور اگر تو میری تلوار کے سامنے آتا اور میرے اللہ اور رسول کے خلاف لڑ رہا تھا، میری تلوار سے تو بچ کے نہ جاتا، میں تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ ایمان ہے جو یہ عہد کریمہ جس ایمان کا تقاضا کر رہی ہے، اور صحابہ اکرام نے، ان جلیل القدر لوگوں نے ایمان کے اس لیول پر فائز ہو کر ثابت کیا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہے۔
وہ پرواہ نہیں کرتے، اولادیں سامنے لڑ رہی ہوتی. اس لیے صحابہ کرام والا ایمان بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سچویشن ایسی تھی نا کہ مکہ سے ہجرت کی، مدینہ چلے گئے، ان کی اولادیں ادھر ابھی نان مسلم ہے، کسی کی مسلمان ہی نہیں کی، بیویاں بھی مسلمان ہیں. سیدنا عمر فاروق کی 2 بیویاں آپ ہجرت کر کے چلے گئے، وہ مکہ میں تھی، نان مسلم. آپ نے جب حکم آیا تو آپ نے دونوں کو طلاق دی. ان کے لیے پھر یہ سچویشن زیادہ پیدا ہوئی. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے تو ہمیں یہ فیس ہی نہیں کرنا پڑتا، ماں باپ بھی مسلمان، رسی مسلمان، بہن برا بھی مسلمان، ہمیں ایسی نوبت بہت کم ہی آتی ہے. صحابہ جی چھوڑ دیا کس یہ صورت طلاق میں پڑھا نہیں آپ ادھر پڑھے، بعد میں آپ نے ادھر حکم آ گیا تھا نا کہ آپ ان سے تعلق نہیں رکھ سکتے، ختم، وہ دشمن ہے اسلام. آپ نے پھر ان کو طلاق نہیں دی، اینڈ ہو. وہ صورت پڑھے نا آپ نے. اگلی صورت آ رہی ہے ممتحنہ، آپ نے نہیں پڑھی، آپ ابھی اگلی صورت پڑھیں گے. آپ صورت ممتحنہ میں ہے، وہ اگلی صورت میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی پھر سنیں جی. واہ اور لو اگرچہ کانو وہ سارے ہوں، آباؤں ان کے آبا، او ابناؤ یا ان کے بیٹے، او اخوانوں یا ان کے بھائی، او عشیرتوں یا ان کے کنبے والے. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، کاتبہ لکھ دیا ہے، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، ایمان. اللہ پاک نے فرمایا جس کو یہ مقام نصیب ہو جائے، یہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان لکھا ہوتا ہے. اندر دل میں ایمان دھس گیا، اس کے ہر گیا، رچ گیا. جی واہ اور ایدہ مدد کی ہم ان کی لروحن روح کے ساتھ. روح میں جبریل امین بھی ہوتے ہیں یا اپنی خاص رحمت بھی ہوتے ہیں. من سے ہو اس اللہ کی طرف. واہ اور یدخلو داخل کرے گا ہم ان کو جنات جنت میں تجری جاری ہیں، من سے تحت نیچے اس جنت کے انہاروں نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی میں اس جنت میں، رضی راضی ہو گیا اللہ عنہم ان ساروں سے. واہ اور ردو وہ سارے راضی ہو گئے ان وہ اس اللہ سے. یہ صحابہ کرام کی شان میں ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں. اور پیچھے ذکر بھی ان کا ہے، ایمان کا معیار ذکر ہو رہا ہے، آخر میں پھر ان کا ذکر کر دیا. جو ایمان کے معیار پر ہیں ان سے اللہ راضی ہو گئے. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، حزب اللہ اللہ کے گروہ والے. اللہ خبردار، انا بے شک، حزب اللہ اللہ کا گروہ، ہم وہ سارے مفلحون. حزب اللہ کیا ہے؟ آپ مرکب ہے، ہاں مرکب اضافی، حدود اللہ مرکب اضافی ہے، حزب اللہ بھی مرکب ہے. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں بسم اللہ. لا نہیں تاجدو تو موجود پائے گا زمین پر، زمین پر ہے نہیں لیکن میں معنی کی وضاحت یہ ہے، قومن ایسی قوم کو یؤمنون وہ ایمان رکھتی ہو باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور یوم آخرت پر، یوادون پھر وہ محبت کرے، من جو آدھا دشمن ہے، اللہ کا اور رسول اور اس کے رسول. واہ اور لو اگرچہ کانو وہ سارے آباءہم ان کے آبا، آبا بھی والدین، او ابناؤں یا ان کے بیٹے، او اخوانوں یا ان کے بھائی، او عشیرتوں یا ان کے کنبے والے. اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، کاتبہ لکھ دیا ہے، فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے ایمان کو، واہ اور ایدہ
مدد کی، تائید کی. ایدہ یؤید و تائید اس کا بات چل رہا ہے. تائید کی یا مدد کی ان ساروں کی بے روح روح کے ساتھ من ہو من سے ہو اس اللہ کی طرف اور یدخلو وہ داخل کرے گا ان کو جنات جنت میں تجری جاری ہیں من سے تخت نیچے اس جنت کے انہار ہو نہریں خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں رضی اللہ راضی ہو گیا عنہم ان سے وردو اور وہ سارے راضی ہو گئے عنہ اس اللہ سے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں حزب اللہ. یہ مرکب اضافی ہے، مضاف پر پیش آتی ہے اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے. کتاب اللہ حدود اللہ رسول اللہ یہ قانون ہے. آگے بھی حزب اللہ ہے لیکن وہ پیچھے انا آ گیا. انا کا عمل ہو گیا، اس نے زبر کو اسم کو زبر دے دی ہے، اس کا قانون ہے. ویسے وہ بھی حزب اللہ ہی تھا. وہ انا اور انا نے جس طرح اشہد ان محمدن کر دیتے ہیں آپ، ویسے لا الہ الا اللہ محمد دون ہے تو انا آتا ہے تو دن کر دیتے ہیں. ادھر بھی وہ انا آیا تو زبر دے دی. حزب اللہ ہے اللہ کا گروہ، ہم وہ سارے مفلحون. اللہ بڑی چیز ہے، شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا تسبیح کرتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے و ما فی الارض جو زمینوں میں ہے. وہ العزیز الحکیم، وہ عزیز اور حکیم ہے. وہ اللہ الذی جس نے اخرج نکالا الذین ان سارے لوگوں کفروا جنہوں نے معاہدہ توڑا. کفروا میں نے انکار کیا کس چیز کا؟ معاہدے کا. کفروا معاہدہ توڑا، انکار کیا میں سے اہل کتاب اہل کتاب میں سے. اب یہودی چونکہ اہل کتاب ہے، عیسائی بھی اہل کتاب ہے، یہ قبیلہ یہودیوں کا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اپنے ترجمے میں اس کا حوالہ بھی لایا ہے، اس قبیلے کا نام کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ترجمے کی یہ بڑی خوبی ہے، بہت سارے تراجم کی خوبی ہے. یہ خزرج والے ہیں، یہ بنو نزیر والے ہیں، یہ نزیر والے ہیں، نون زوان آ رہے ہیں، بنو نزیر والے ہیں یہ قبیلہ. من اہل کتاب من سے دیار گھروں ہم ان کے لے اول پہلی حشر جلاوطنی. حشر جلاوطنی کو بھی کہتے ہیں یا کسی کو اجتماعی سطح پر نکال دینا، حشر کرنا جمع کر کے نا کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں لے اول حشر پہلی جلاوطنی. یعنی وہ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ نے ان کو اپنے گھروں سے پہلی جلاوطنی کے وقت نکال دیا. وہ کیا خیال کرتے؟ ما نہیں زننتم تم خیال کرتے تھے ان یہ یخرجو وہ نکلیں گے. آپ کے مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ خود نہیں نکلیں گے، آسانی نہ نہیں نکلنے والے کے لئے انہیں شکست دڑی بوکی ہوئی. وزنو اور وہ خیال کرتے تھے وہ یہودی انا بے شک ہم ان ساروں کے لیے مانعات مانے آ جائیں گے. مانعات لفظ یہ مانے آنا رکاوٹ آنا. مانعات یہ مانا سے ہے، منع سے. مانا یمنع منعن مانع مذکر اور مانعتن مؤنث. یہ مانعتو ہے، مانعتن تھا اصل میں تو آگے جوڑنے کی وجہ سے بڑھ گئی. مانعتو مانے آ جائیں گے ہم ان کے لیے خصون کلی. ہم ان کو یہ خیال تھا کہ ان کے لیے مانے آ جائیں گے ان کے کلے من اللہ کے عذاب سے. پس آتا آیا ہم ان پر اللہ کا عذاب میں سے خیسو جہاں سے لم نہ یختصمون وہ گمان بھی نہیں کرتے. اللہ کا پھر عذاب ایسا آیا کہ جہاں سے گمان بھی نہیں تھا یہ مسلمان ہمیں مار دیں گے یا یہ مسلمان ہمیں جلاوطنی پر مجبور کر دیں گے. اللہ کا عذاب ایسا آیا.
واہ اور قذفا ڈال دیا فی میں قلوب ان کے دلوں میں رعب اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اوتی تو جوامع القلم مجھے اللہ نے جوامع القلم بنایا میں تھوڑی بات کرتا ہوں زیادہ مفہوم ہوتا ہے اس کا یہ اللہ نے میری مدد کی ہے نصرت بالرعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے میں جدھر جدھر جاتا ہوں بڑے فاصلے تک میری شخصیت کا رعب پڑ جاتا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عطا فرمایا یہ فرمایا فی قلوبہم الرعب اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا یخربون وہ خراب کر رہے تھے بیوتہم اپنے گھروں کو بایدیہم اپنے ہاتھوں سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ایک مارے نہیں ایک اجازت یہ تھی یہ گھر ہم نے بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں ان کے یہ جو دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں اور ان کی یہ جو شاطین ہے ہمیں یہ اتارنے کی اجازت دیں ہم انہیں لاد کر لے جائیں آپ نے فرمایا لے جائیں وہ اندر سے پھر خود اپنے گھروں کو اکھاڑ رہے ہیں قرآن نے یہ ذکر کیا یخربون بیوتہم بایدیہم اپنے ہاتھوں سے وہ خراب کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خود ہی خراب کر رہے ہیں ایسے وقت بھی آتے ہیں لوگوں پر لوگ پھر جب ہجرت ہوتی ہے اور تسلط آتا ہے دشمن ملک کا جس دشمن فوج کا مخالف کا تو لوگ اپنی بنی بنائی چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ہم بھی انڈیا چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے مہاجرین بھی چھوڑ کے آئے ہیں جب وہ پاکستان کی پارٹیشن ہوئی لوگ دیکھے کیسے گھر چھوڑ کے آئے انہیں بنایا آبادی ادھر سے ادھر ادھر سے اب تھوڑے ریاض میں ہاتھ میں کرنے ادھر بات آپ کے جی یخربون بیوتہم بایدیہم اور ایدی ہاتھوں مومنین مومنوں کے باہر سے مومن خراب کر رہے تھے اندر سے وہ خراب بس اعتبروا عبرت حاصل کرو یا اے اولی عقل والو ابصار اے نثاری یا اے اولی والو ابصار بصیرت رکھنے والوں عقل حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیسے آ جاتا ہے دنیا کیا کر رہی ہوتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ قرات کریں گے کرو چلو اے علی کریں گے میں بتاؤں گا سب پڑھ بسم اللہ اللہ کو تھوڑا لمبا کرو للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم تقیم پہ مت کرو مد عارض ہے عارضی سکون کیا هو العزیز الحکیم هو الذی زی پہ مت کیوں آئی ہے زی پہ چھوٹی مت کیوں آئی ہے یا مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے اس لیے چھوٹی مد آئی ہے جی پڑھو جی شاباش اخرج الذین کفروا من آل الکتاب من پہ غنہ کیوں نہیں کیا من پہ غنہ کیوں نہیں کیا انہوں نے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آ گئے نون ساکن اور تنوین کا دشمن جو اسے غنہ نہیں آنے دیتا کتنے حروف ہیں 8 کون سے حمزہ ہا عین ہا غین خا 6 ہلکی 2 لام را یہ 8 حروف ہیں اگر یہ آ جائے حمزے کے بعد اور تنوین کے بعد تو غنہ نہیں آنے دیتا آگے حمزہ آیا ہوا ہے جی من آل الکتاب من دیارہم شاباش لأول الحشر لأول الحشر شاباش ما ظننتم نون پہ غنہ کرو نون ساکن آ گیا غنہ کرنا پڑے گا کیوں آگے الکی بھی نہیں ہے لام را بھی نہیں اور اس کے جو 8 دشمن ہیں وہ تو نہیں ہے ظننتم ہاں جی آئیں پہ کیا ہے آئیں پہ جزم اور شد کا مقابلہ ہے جزم اور شد کا مقابلہ ہو تو ادغام ہوتا ہے اب ادغام ہوتا ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نون ساکن جو ہے غنہ ہوگا کیوں آگے لام اور را نہیں ہے جی این یا خروجو جی نون مشدہ کر غنہ کرو ظنو یعنی جہاں 2 قانون کا خیال کرنا ہے ایک تو نون مشدد ہے غنہ کرنا ہے اور آگے مد بھی آ رہی ہے لبا بھی کرنا ہے ظنو 2 قانون اکٹھے آ جائیں تو تھوڑی ادائیگی میں محتاط ہونا چاہیے جی انہم ما ہی مشدد آگے غنہ کرو جی
مانعتهم 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 ہاں ٹھیک ہے حصونهم من اللہ ہاں میم شدد ہونا حصونهم من اللہ ہاں حصونهم من الله وآتاهم الله من حيث مین پہ ہونا ہوگا کیوں نہیں ہوگا نون ساکن کے بعد ہلکی حروف میں سے آ گیا ہونا نہیں ہوگا من حیث جی من حيث لم يكتسبوا وكذب في قلوبهم رعبا يضربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا حروف کا ایک کنسپٹ دیا آپ کو کیوں یہ قرآن میں جو الف لام لکھا ہوا آ جاتا ہے کہیں پڑھ رہے ہیں الف لام یہاں لکھا ہوا ہے پڑھ نہیں رہے یہاں آیا ہے لکھا ہوا ہے پڑھ بھی رہے ہیں یہاں آیا لکھا ہوا ہے پڑھ بھی رہے ہیں اور بعض جگہ ایسی آئیں گی جہاں آپ دیکھیں گے الف لام آیا ہوا ہے اور وہاں آپ واللہ لا یہدی القوم یہ الف لام آیا ہوا پڑھ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں لکھ بھی رہے ہیں یہ کیا آئیڈیا ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے الف لام کے پڑھنے اور لکھنے یا سمجھنے کے حوالے سے حروف کو دو کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو شمسی کہتے ہیں دوسرے کو جو شمسی حروف سے پہلے الف لام آئے گا وہاں الف لام لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں نہیں. اب دیکھیں نا آپ یہ سین شمسی ہے اب دیکھو یہ لکھنے میں آیا ہے آپ نے فے کی زیر کو یا کو بھی ڈراپ کیا اس کو بھی ڈراپ کیا اس کو بھی ڈراپ کیا ڈائریکٹ سین سے یاد ملایا اب یہ پڑھنے میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے جب زبانی لکھنی پڑھ جائے عربی اور اس بندے کو یہ کنسپٹ ہی نہ ہو یہ ابھی چھوڑ سی نہ نام ہم چھوڑ سی سٹا فیزیر سی فیسی تب ثابت سماوات چل اتنی بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہے ریٹن اس لیے رائٹنگ کے اصول اپنے ہوتے ہیں جس طرح حاجت دی لاڑے نہ سمجھ نہیں آنی پئی دی ٹیبل لاڑا یا صرف ٹیبل لاڑا یہ دی اضافی لفظ ہے جو اسی ال کے بدلے میں کھول عربی انگریزی میں دی آیا الف لام عربی کا ہے یہ دی کے مقابلے میں آیا ٹھیک ہو گیا اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں اس لیے ہم نے یہ بینر بنایا شمسی قمری کا وہ قمری حروف 14 ہے کون کون سے ہیں ان کے لیے ایک مجموعہ حروف بنایا ہوا ہے خوف حق ایک عجب خیر سے پہلے الف لام لگائیں تو الف لام پڑھیں گے بھی لکھیں گے خوف سے پیچھے لگاؤ الخوف وفا سے پیچھے لگاؤ الوفا اچھا جی فوج سے پیچھے لگاؤ الفوج اب فوج پڑھیں گے یا الفوج پڑھیں گے ٹھیک ہے وفا میں اپنی طرف سے لفظ پڑھا رہا ہوں نا ٹھیک ہے نا الحق بنا دیں حق بنا دیں الحق پھر حق لام لام لکھنے میں آئے گا پڑھنے میں آئے گا آپ الگ الگ بنا لیں میں نے ویسے ہی کیا شمسی میں نہیں آئے ان ساروں سے پیچھے تے سے پہلے لگائیں تے سے پہلے تے تولنا چلو نہیں عربی کا بناؤ تے سے تابوت تابوت لفظ ہے عربی کا وہ پہلے سپارے کے آخر میں آ رہا ہے تابوت سے پہلے الف لام لگاؤ اب تابوت لام لکھنے میں آیا پڑھنے میں یہی اصول ہے جی التوبہ بھی کہہ سکتے ہیں التوبہ التوبہ نہیں جی ہاں یہ مثال دیا یہ دیکھے بچوں کی دیسی یہ تے والا تے تورات اس سے پہلے لام لکھنے جایا میں پڑھنے نہیں آیا مزہ آیا اچھا آگے چلیں اس کے بعد ہمارا اگلا بینر آئے گا یہ والا اس میں کیا چیز ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عربی میں آپ کلام دو جملوں میں کرتے ہیں ایک جملے کو کیا کہتے ہیں دوسرے کو کیا کہتے ہیں ایک وربل سینٹینس اور ایک نومینل سینٹینس انگلش میں سے نومینل کہتے ہیں اسمیہ کو اور دوسرے کو وربل کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا آپ کے منہ سے 3 کلمات نکلیں گے یا اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا اسم فعل ہوگا اب ہم جملہ اسمیہ پر پہنچ گئے جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں کتنے ایک کو کیا کہتے ہیں
دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو ہی لفظ ہوں گے، دو ہی کلمات ہوں گے. ایک کو مبتدا کہیں گے جسے آپ انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہیں گے، انگلش میں آپ اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں. دس از اے پین، دس از مبتدا، از اے پین پریڈیکیٹ. دس مبتدا اور آگے از اے پین خبر. یہ انگلش میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دو اس کے حصے ہوں گے، یہ یاد کرنا ہے. جملہ اسمیہ کے کتنے حصے ہوں گے؟ کون کون سے؟ مبتدا اور خبر. اب اس مبتدا اور خبر کا آپس میں چار لحاظ سے تعلق ہے. مبتدا عموماً معرفہ ہوگی، خبر عموماً نکرہ ہوگی. عموماً بھی زیادہ تھا، کبھی کبھار کوئی قانون ایسا پیچیدہ آ گیا وہاں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی میں استثناء بہت زیادہ ہے. لیکن جب عموماً بولا جاتا ہے تو میکسیمم ٹائم مبتدا کیا ہوگی؟ معرفہ. خبر کیا ہوگی؟ اس لیے وہ معرفہ نکرہ لازمی پڑھنا ہے. میں نے کہا عربی میں معرفہ نکرہ کی بڑی اہمیت ہے. دوسرا، مبتدا غیر تثنیہ جمع ہوا تو خبر بھی غیر کے مقابلے میں، تثنیہ کے مقابلے میں، جمع کے مقابلے میں جمع ہو. مبتدا مذکر تو خبر بھی، مبتدا مؤنث خبر بھی، مبتدا پیش والی تو خبر بھی پیش والی لازمی. یہ چار چیزیں 1 2 3 اور 4 اس کو کہتے ہیں مبتدا خبر. مبتدا اور خبر اعراب میں ایک جیسے، اعراب میں یہ بات پیش بات. اب دیکھ لیں جملہ بنا ہوا ہے، الرجل صادق، آدمی سچا ہے. الرجل میں آدمی، صادق. الرجل کیا ہے؟ مبتدا، اور صادق کیا ہے؟ خبر. دو ہی کرنے، جملہ پورا. آدمی سچا ہے، ٹھیک ہو گیا. الطفلتان جمیلتان، دو بچے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہو گیا. آگے النساء مجتہدات، عورتیں من تھیں. النساء عورتیں، مجتہدات من، دو ہی ایسے. یہ مبتدا، یہ خبر. عورتوں کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ من تھی، بچوں کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ خوبصورت ہے. آدمی کے بارے میں خبر آئی ہے کہ وہ سچا ہے. پیش آنا، یہ ڈبل پیش آنا ہے. پیش کی کیٹیگری میں آتی ہے. وہ الف لام آ گیا نا پیچھے، وہ ہمیں پیچھے قانون پڑھا آپ نہیں دے. الف لام آئے گا تو تنوین کو نہیں آنے دے گا. الف لام آئے گا تو تنوین کو نہیں آنے دے گا، ضد ہوتا ہے. تنوین آنے پہ وہی الف لام نہ آسی، الف لام آنے پہ وہی تنوین نہ آسی. یہ آپس میں آپس ہے تنوین. ٹھیک ہو کہ یہ پہلے آج پڑھا ہے، پھر اس پر تھوڑی بحث کریں، پھر اس سے آگے